السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، جامع صحیح بخاری میں کتاب المغازی کا باب و غزوۃ خیبر چل رہا ہے۔ باب و غزوۃ خیبر سے متعلق احادیث کا سلسلہ ابھی جاری ہے اور ابھی جاری رہے گا کئی روز تک۔ دیکھیے، حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال سمعت الزہری وسألہ اسماعیل بن امیہ قال اخبرنی عنبسۃ بن سعید ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألہ قال له بعض بني سعید بن العاص لا تعطه فقال ابو هريرة هذا قاتل ابن قوقل فقال وعجبا لوبر تدلى من قدوم الزان۔ اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا تھا ان لوگوں کے درمیان جو غزوہ خیبر میں شریک تھے۔ البتہ جو اصحاب السفینہ تھے، کشتی والے تھے، یعنی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی، وہ 52 یا 53 لوگ تھے جو مدینہ آنا چاہتے تھے، لیکن کشتی نے ان کو ڈال دیا تھا حبشہ نجاشی کی طرف، اور ابو موسیٰ اشعری وغیرہ اس وقت پہنچے مقام خیبر میں جب خیبر فتح ہو چکا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب السفینہ کو بھی مال غنیمت میں حصہ دیا اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حصہ دیا لوگوں کی رضامندی سے۔ تو یہ پس منظر ذہن میں رہے تو اسی سے تعلق یہ حدیث بھی ہے۔ یہ عنبسہ بن سعید کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فسألہ، اور آپ سے درخواست کی، آپ سے مطالبہ کیا کہ ان کو مال غنیمت دیا جائے۔ اس واقعے کا تعلق غزوہ خیبر سے ہے، اس لیے امام بخاری نے یہاں اس کا ذکر کیا ہے۔ تو فسألہ قال له بعض بنی سعید بن العاص، تو یہ سعید بن عاص کی اولاد میں سے ایک نے ان سے کہا۔ کس نے کہا تھا؟ یہ ابان بن سعید ان کا ابان نام ہے۔ لا تعطی، کہ اللہ کے رسول سے کہا کہ ابو ہریرہ کو مت دیجیے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابان بن سعید کی یہ بات اچھی نہیں لگی۔ ابو ہریرہ کچھ غصے میں آ گئے اور کیا کہا کہ ھذا قاتل ابن قوقل، یہ تو ابن قوقل کا قاتل ہے۔ یہ ابن قوقل کا نام ہے نعمان بن قوقل انصاری۔ نعمان بن قوقل انصاری کیا مطلب ہوا کہ ابان بن سعید نے یہ نعمان بن قوقل کو کیسے قتل کیا تھا؟ تو اصل میں ایسا ہے کہ نعمان بن قوقل انصاری کو ابان بن سعید نے غزوہ احد میں قتل کیا تھا، اور ان دنوں ابان کافر تھے اور بعد میں مسلمان ہو گئے غزوہ خیبر سے پہلے۔ گویا نعمان بن قوقل کو چونکہ ابان بن سعید نے غزوہ احد میں قتل کیا تھا اور اس وقت وہ کافر تھے، اور ابان پھر بعد میں مسلمان ہو گئے
غزوہ خیبر سے پہلے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر یہی طنز کیا کہ اللہ کے رسول یہ کیا میرے سامنے بول رہے ہیں، یہ تو ابن قوقل کے قاتل ہیں. یعنی اگرچہ مسلمان ہو گئے ہیں لیکن غزوہ احد میں انہوں نے نعمان بن قوقل کو قتل کر دیا تھا. تو اس پر ابان بن سعید ناراض ہو گئے اور ابو ہریرہ کو ایک سخت بات کہی. کیا کہا انہوں نے کہا کہ یہ وعجباً لوبر تدلی من قدوم الزان. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد چھوٹا تھا، یا تو اشارہ اسی طرف کیا ہے. اصل میں وبر کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ بلی سے چھوٹا ایک جانور، الوبر دویبۃ اصغر من السنور لا ذنب لہ، یعنی بلی سے چھوٹا ایک جانور جس کے دم نہیں ہوتی ہے، یہ وبر کا معنی ہے. اچھا، یا وبر کے معنی بال کے ہوتے ہیں، اور تدلہ کے معنی تنزلہ. اور اذان جو کہا ہے تو اذان کا دو معنی ہے، یا تو اذان اسم جبل بارض دوس، یہ دوس ایک قبیلہ ہے، تو ان لوگوں کی سرزمین میں ایک پہاڑ کا نام تھا زان. تو یا تو زان ایک پہاڑ کا نام ہے، یا زان سے مراد یہی بکری ہے، بھیڑ. اور قدوم بمعنی مقدم. تو جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابان بن سعید سے کہا کہ ارے تم تو نعمان بن قوقل کے قاتل ہو، اس طرح کی بات کر رہے ہو، تو ابان بن سعید کو غصہ آ گیا اور کہا کہ تعجب ہے اس چھوٹے قد والے کے لیے جو اتر کر آیا ہے یہ من قدوم الزان، یعنی زان نامی پہاڑ کے سرے سے. وعجباً لوبر تدلی من قدوم الزان، تعجب ہے اس وبر پر، یعنی اس چھوٹے قد والے پر جو اتر کے آیا ہے، یا تعجب ہے اس بال کے لیے جو لٹکا ہوا ہے بھیڑ کے اگلے حصے سے. دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں. یعنی زان کا معنی یا تو اسم جبل، یا زان معنی الغنم، اور قدوم الزان یعنی مقدم الزان، مقدم الشار. تو یہ ساری گفتگو اور یہ جو مکالمہ ہوا تھا ابو ہریرہ اور ابان بن سعید میں، یہ مکالمہ کہاں ہوا تھا؟ غزوہ خیبر سے متعلق. غزوہ خیبر کے بعد غزوہ خیبر کے مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں. یہی روایت تھوڑی تفصیل سے آگے آ رہی ہے. یہ وَيُذْكَرُ عن الزبيدي عن الزهري أنه قال أخبرني عنبسة بن سعيد أنه سمع أبا هريرة يخبر سعيد بن العاص قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبانا على سرية من المدينة قبل نجد. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ابان کو ایک سریہ پر، یعنی ایک فوج کے ٹکڑا پر مدینہ سے نجد کی طرف. تو ابو ہریرہ نے کہا کہ فقدم ابان واصحابہ علی النبی بخیبر بعد ما افتتحها وان حزم خیلہم للیف. یعنی ابان اور ان کے ساتھی آئے اللہ کے رسول کے پاس. مطلب یہ واقعہ تھوڑا تفصیل مفصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابان بن سعید کو ان کے ساتھیوں کو ایک سریہ کی شکل میں بھیجا تھا نجد کی طرف. تو ابو ہریرہ نے کہا کہ ابان ان کے ساتھی آئے اللہ رسول کے پاس خیبر میں، خیبر کے فتح کے بعد. وَإِنَّ حُزُمَ خَيْلِهِمْ لَلِيفٌ، یعنی یہ حزون واحد حزام کے معنی پٹا، جو یہ گھوڑے کے پیٹھ سے لے کر کے پیٹ میں باندھا جاتا ہے، یعنی
ان کے گھوڑوں کا پٹا کھجور کی شاخ کا تھا، تو کھجور کی شاخ سے ان لوگوں نے اپنے گھوڑے کے پٹے بنائے تھے۔ تو اس موقع پہ ابو ہریرہ نے کہا تھا، قلت یا رسول اللہ لا تقسم لہم، آپ ان کو نہ دیجیے، اس لیے کہ یہ لوگ غزوہ خیبر میں شریک نہیں تھے۔ تو قال ابان وانت بہذا یا وبرو تحدر من راس زان، اور تم یہ بات کہہ رہے ہو اے ناٹے قد والے جو اتر کے آئے ہو زان نامی پہاڑ کے سرے سے۔ فقال النبی یا ابان اجلس، تو اللہ کے رسول نے ابان سے کہا کہ اچھا بیٹھ جاؤ۔ فلم یقسم لہم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابان کو نہیں دیا۔ میں نے بات ذکر کی ہے کہ غزوہ خیبر کے مال غنیمت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب السفینہ کو دیا تھا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیا تھا مجاہدین کی رضامندی سے۔ دیکھیے آگے کی روایت، قال الامام بخاری رحمہ اللہ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا عمرو بن یحییٰ بن سعید قال اخبرنی جدی ان ابان بن سعید اقبل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسلم علیہ فقال ابو ہریرہ یا رسول اللہ ھذا قاتل ابن قوقل، وقال ابان لابی ہریرہ وعجبا لک وبر تداعى من قدوم ظان ينعى علی امرأ اکرمہ اللہ بیدی ومنعہ ان یہیننی بیدی۔ یہ اس کا تعلق بھی گزشتہ بات ہی سے ہے۔ اس میں تھوڑی ایک دلچسپ تفصیل یہ آئی ہے کہ یہ عمرو بن یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی میرے دادا نے، یعنی سعید نے، کہ ابان بن سعید آئے اللہ رسول کے پاس سلام کیا، تو ابو ہریرہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ ابن قوقل کے قاتل ہیں، اس لیے کہ ابان بن سعید نے غزوہ احد میں نعمان بن قوقل انصاری کو قتل کیا تھا، اور ان دنوں ابان بن سعید کافر تھے، پھر غزوہ خیبر سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طیش آ گیا، ان کی بات پر غصہ آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ ارے یہ تو ابن قوقل کا قاتل ہے۔ تو ابان نے ابو ہریرہ کو سخت بات کہہ دی، وعجبا لک، تعجب ہے تمہارے لیے، تم تو یہ اس بال کی طرح ہو یا چھوٹے قد کے ہو جو نیچے اتر کے آیا ہے، یہ زان نامی پہاڑ کے پہلے حصے سے، اس کے مقدم حصے سے، یا تعجب ہے تمہارے لیے تم اس بال کی طرح ہو جو لٹکا ہوا ہوتا ہے یہ بھیڑ کے اگلے حصے سے۔ ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ ینا علی امرأ اکرم اللہ بیدی، یعنی تم میرے بارے میں ذکر کر رہے ہو ایک ایسے شخص کا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ سے عزت دی۔ کیا مطلب یہ ہوا، ابان یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے نعمان بن قوقل انصاری جو قتل کیے گئے تو اللہ نے ان کو شہادت کا درجہ عطا کیا، تو میرے ہاتھ سے قتل ہوئے، اس قتل کے نتیجے میں نعمان بن قوقل کو مقام شہادت ملا۔ تو کہا کہ ینا علیہ، یہ میرے اوپر ایسے شخص کی موت کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ نعیون کہتے ہیں کسی کی موت کا تذکرہ کرنا، یعنی یہ شخص میرے بارے میں ایک ایسے شخص کی موت کا ذکر کر رہا ہے کہ جس کو اللہ نے میرے ہاتھ سے عزت بخشی ہے، یعنی مقام شہادت عطا کیا ہے۔ اور ایک بات یہ کہی کہ اللہ نے ایسا نہیں کیا، وہ منع ہو یہیننی بیدی، اللہ نے روک دیا ہے ان کو کہ وہ مجھ کو ذلیل کر دے اپنے ہاتھ سے۔ دیکھیے ایسا ہے، ابان بن سعید جو غزوہ احد میں مسلمان ہوتے کافر تھے، اگر ابان بن سعید کو نعمان بن قوقل قتل کر دیتے تو ابان بن سعید جہنمی ہوتے، یہ ان کی رسوائی تھی۔ مگر یہاں معاملہ یہ ہے کہ نعمان بن قوقل انصاری کو
ابان بن سعید نے غزوہ احد میں قتل کر دیا، اور ان کے قتل کی وجہ سے نعمان بن قوقل کو مقام شہادت ملا۔ تو انہوں نے اشارہ اسی طرف کیا ہے کہ ینا علی عمران اکرم اللہ بیدی، یعنی یہ ابو ہریرہ میرے بارے میں ایسے شخص کی وفات موت کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ نے ان کو عزت دی میرے ہاتھ کے ذریعہ، اور اللہ نے روک دیا ان کو کہ وہ مجھے ذلیل کر دیں اپنے ہاتھ سے، اس لیے کہ اگر معاملہ اس کے برعکس ہوتا، یعنی ابان بن سعید کو نعمان بن قوقل انصاری قتل کر دیتے غزوہ احد میں جب کہ وہ حالت کفر میں تھے، تو یقیناً ان کی رسوائی ہوتی، ان کی ذلت ہوتی، وہ جہنمی ہوتے۔ اشارہ اسی طرف کیا ہے، یعنی علیہ ینع علیہ امرأن اکرم اللہ بیدی، یہ ینع نعین کسی کی موت کی خبر دینا۔ تو یہ اس پوری گفتگو کا تعلق غزوہ خیبر کے موقع سے ہے، اس لیے امام بخاری نے ان روایات کا تذکرہ یہاں کیا ہے۔ ایک بات یہ عرض کرنا ہے مجھے کہ دیکھیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابان بن سعید کے بارے میں ایسا تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انسان تھے، انسانی نفسیات رکھتے تھے۔ یہ جب ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ مجھے مال غنیمت کا حصہ دیا جائے، تو ابان بن سعید کو بیچ میں نہیں بولنا چاہیے، وہ بیچ میں بول پڑے، اس لیے ابو ہریرہ کو طیش آ گیا، غصہ آ گیا۔ انسانی نفسیات کے نتیجے میں ابو ہریرہ نے غیر مناسب بات کہہ دی، اور پھر اس کے نتیجے میں ابان بن سعید نے بھی ابو ہریرہ کو الٹا سیدھا کچھ کہنے کی کوشش کی۔ بہرحال یہ صحابہ کرام بھی چونکہ انسانی نفسیات رکھتے تھے، اس لیے مکالمہ میں، گفتگو میں کبھی اس طرح کی بات ہو جایا کرتی تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جائے، انہیں جنت میں جگہ دے، آمین۔ تقبل رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔